پیپلز پارٹی کی، وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے ہیں، اور اینٹ سے اینٹ بجانے والی باتیں کی تھی انہوں نے. اس کے بعد پھر وہ خیر دبئی چلے گئے. لیکن اینٹ سے اینٹ تو مجھے ان کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ، اس سینس میں کہ نام آ گیا، سویئر الزامات لگ گئے. اس کو کلین کیسے کریں گے، کلیئر کیسے کریں گے اپنے دامن کو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک نازک موڑ پر ہے، ایک چوراہے پر ہم کھڑے ہیں. 70 سال سے ہم آج تک اپنی جو سمت ہے اس کا تعین نہیں کر سکے. یہ سرٹنلی قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. آپ ان کے ارشادات پڑھ لیں، آپ قرارداد پاکستان پڑھ لیں، کتنے بریف طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ایک ویژن پیش کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ویژن کو ہم نے کتنا فالو کیا. اس کی طرف تو ہم شروع سے نہیں چلے، اور آج 70 سال بعد جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم اپنی سمت کا انتخاب صحیح طرح سے نہیں کرتے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح ڈاکہ زنی، قتل و غارت، غداری ہمارے حاکم بالا جو ہیں، حکام بالا جو ہیں، اگر وہ کرواتے رہیں، وہ تو پاکستان کو چلانے کے لیے ہم نے ان کو ان ایوانوں تک پہنچایا نا. یعنی لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، اپنے نمائندے چنتے ہیں، ان کو اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کی خدمت کریں، ملک کے لیے کام کریں. یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی یہ لوگ جو خود ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے منتخب نمائندے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کا دن رات نعرہ بلند کیا جاتا ہے، مگر کام تو اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے دشمنوں سے بدتر ہیں. دشمن تو کم از کم سامنے نظر آتا ہے. نارتھ وزیرستان میں ہمارا دشمن نظر آیا ہمیں، ہم نے اس کا صفایا کر دیا، مگر وہاں سے جو بھاگ کے جا کے چھپ گئے اور سلیپر سیلز بنا لیے، آپ دیکھیے کہ ان تک پہنچنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے. یہی منافقت ہے نا کہ جو لوگ کہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لوگوں سے کہیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی خاطر کام کر رہے ہیں، اور اندر سے جاسوسی کریں، اس ملک کے ساتھ غداری کریں، لوٹ پھوٹ کریں، قتل و غارت کریں. کیا ہمارے سپریم کورٹ نے باقاعدہ ججمنٹ نہیں دی تھی آج سے چند سال پہلے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں کراچی تو ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا تھا جب تک رینجرز نے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں سنبھالا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے عسکری ونگز ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ بجائے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے قتل و غارت کر رہے تھے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ جو مشکلات پورے ملک کے لیے انہوں نے پیدا کر دی، ہمیں ان میں سے کیسے نکلنا ہے. خدا ان سے نکلنے کا آپ سوچیں. پاکستان اس کا اور زیادہ مرتکب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود